بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عرب فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ قرآن حکیم نے ان کے اس باطل عقیدے کی اصلاح کی اور بتایا کہ فرشتے بھی اللہ کی مخلوق ہیں اور ان کے پاس کسی قسم کا اختیار یا اقتدار نہیں، بلکہ ان کا فرض یہ ہے کہ اس کائنات کے نظام کو اللہ کے حکم کے مطابق اس کے مقررہ قوانین کے تحت چلائیں۔ فرشتوں کی یہ مجال نہیں کہ وہ اللہ کے حکم سے ذرہ بھر بھی سرتابی کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ اللہ کے حکم کی مخالفت نہیں کر سکتے اور جو وہ حکم دیتا ہے وہی کرتے ہیں۔ سورہ تحریم آیت نمبر 6۔ جس طرح توحید اور رسالت پر ایمان لانے کا حکم ہے، اسی طرح ملائکہ پر بھی ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 177۔ ترجمہ: لیکن اصل نیکی تو یہ ہے کہ آدمی اللہ پر ایمان لائے اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور سب کتابوں اور سب نبیوں پر۔ فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ ہم انہیں اللہ کی ایک نوری اور غیر مادی مخلوق مانیں جو ہر کام اس طریقے سے انجام دیتے ہیں جیسے انہیں اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے۔ وہ اپنے طور پر کسی کو کوئی نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتے، بلکہ اللہ نے ان کے ذمہ مختلف کام لگائے ہوئے ہیں جو وہ اللہ کی ہدایات کے مطابق پوری کرتے ہیں۔ ان کی حالت یہ ہے کہ سورۃ النحل آیت نمبر 50۔ ترجمہ: وہ اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے ڈرتے ہیں اور جو انہیں حکم ملتا ہے وہی کرتے ہیں۔ فرشتوں کو ملائکہ اور رسول یعنی قاصد اس لیے کہا جاتا ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے درمیان پیغام رسانی کا کام کرتے ہیں۔ فرشتوں کی تعداد ہمیں معلوم نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بے حد و بے حساب ہیں۔ آسمانوں پر بالشت بھر جگہ ایسی نہیں جہاں کوئی فرشتہ نہ ہو۔ ہر انسان کے ساتھ کئی فرشتے ہوتے ہیں، ان میں سے کچھ اس کی حفاظت پر مامور ہوتے ہیں، کچھ انسان کے اچھے اور برے اعمال لکھتے رہتے ہیں۔ اسی طرح دنیا کے ہر کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو باطنی اور روحانی انتظامی مشینری قائم کی ہے وہ فرشتوں پر مشتمل ہے۔ بڑے بڑے فرشتے جن کا اکثر ذکر آتا ہے 4 ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، یہ اللہ تعالیٰ کے پیغامات انبیاء اور رسولوں تک پہنچانے پر مامور ہیں۔ حضرت میکائیل علیہ السلام، بارش برسانے اور لوگوں تک رزق پہنچانے کا کام ان کے ذمہ ہے۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام، یہ لوگوں کی ارواح قبض کرتے ہیں، انہیں ملک الموت موت کا فرشتہ بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام، یہ قیامت برپا کرنے کے لیے صور پھونکیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ذکر حدیث اور سیرت کی کتابوں میں کثرت سے آتا ہے۔ قرآن حکیم کے نزول کے پورے عرصے میں جو تقریباً 23 سال کی مدت ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس شب و روز سفر و حضر ہر حالت میں حاضر ہوتے رہے۔ کبھی اپنی اصلی شکل میں آتے، کبھی انسانی شکل میں، اور کبھی ایسی صورت میں بظاہر نظر آتے تھے، اور کبھی قرآن حکیم کی آیات اور صورتیں لے کر آتے، اور کبھی کوئی پیغام۔ اب ہمارے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ فرشتوں پر ایمان لانے کا مقصد کیا ہے۔ فرشتوں پر ایمان دراصل عقیدہ توحید کی تکمیل ہے۔ قرآن اور حدیث نے فرشتوں کے بارے میں لوگوں کے غلط عقیدوں کی اصلاح کر کے اللہ کے ساتھ فرشتوں کو شریک ٹھہرانے کے مقدمے کی تردید کی اور فرشتوں کا اصل مقام بتایا ہے۔ انسان مادی زندگی اور اس کے فوائد اور نقصانات پر بہت زیادہ یقین رکھتا ہے، اور جو مخلوق نظر نہ آئے اس کو ماننے کے لیے آسانی سے آمادہ نہیں ہوتا۔ اللہ نے فرشتوں کی شکل میں غیر مادی مخلوق پیدا فرما کر اپنی قدرت سے ہمیں آگاہ کیا اور پوری کائنات کا نظام ان کے ذمہ لگا کر ہمیں یہ بتایا کہ ہر نظام چلانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اور اس غیر مادی مخلوق پر ایمان لانے کا حکم دے کر ہمیں اللہ اور رسول پر اعتماد کر کے کچھ ایسی چیزوں کو مان لینے کی تربیت دی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے صرف نبی اور رسول ہی نہیں بھیجے، بلکہ ان رسولوں پر کتابیں بھی نازل کیں تاکہ جب رسول اپنی زندگی پوری کر کے وفات پا جائیں تو بعد میں ان کی تعلیمات تحریری شکل میں موجود رہیں اور لوگ ان کتابوں سے رہنمائی حاصل کر سکیں۔ جس طرح اللہ اور اس کے رسولوں کا ایمان لانا ضروری ہے،
اسی طرح آسمانی کتابوں پر ایمان بھی ضروری ہے۔ سورۃ النساء میں ہے آیت نمبر 136 ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس کے رسول پر نازل ہوئی اور اس کتاب پر جو ان سے پہلے نازل ہوئی۔ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی کتابوں کی صحیح تعداد معلوم نہیں ہے۔ بہت سے انبیاء پر کتابیں نازل ہوئیں، کچھ بڑی کتابیں تھیں اور کچھ چھوٹے چھوٹے رسالے۔ چھوٹے رسالوں کے لیے صحیفہ کا لفظ استعمال کیا گیا، جس کی جمع صحف آتی ہے۔ آسمانی کتابوں میں سے 4 بہت مشہور ہیں: توریت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، قرآن مجید جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر نازل ہوئی۔ ان تمام کتابوں اور صحیفوں میں دین کی بنیادی باتیں مشترک تھیں، مثلاً اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ صفات کاملہ کا مالک ہے اور ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں۔ اللہ کے رسول پر ایمان لانا ضروری ہے، مرنے کے بعد سب لوگوں کو دوبارہ زندہ ہونا ہے، جہاں ہر شخص کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا اور اچھے اعمال کی جزا اور برے اعمال کی سزا ملے گی۔ البتہ ہر دور کے تقاضے مختلف اور ہر علاقے اور مسائل دوسرے علاقے سے جدا ہوتے ہیں، اس لیے شریعت پر تفصیلی قوانین ان کتابوں میں اس دور اور ملک کے مطابق ہوتے تھے۔ بعد میں آنے والی کتابوں نے پہلی آسمانی کتابوں کے تفصیلی قوانین میں ضرورت کے مطابق تبدیلیاں کر دیں، اور قرآن حکیم نے جو سب آسمانی کتابوں کے آخر میں نازل ہوا، پہلی تمام کتابوں کے تفصیلی احکام کو منسوخ کر دیا اور ان کی جگہ بہتر، جامع اور زیادہ مناسب قوانین دیے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 106 ترجمہ: جو آیت ہم منسوخ کر دیں یا اسے بھلا دیں، اس سے بہتر یا اس کی طرح کی دوسری آیت لے آتے ہیں۔ قرآن حکیم کے نازل ہونے کے بعد مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اب صرف قرآن کے بتائے ہوئے احکام پر عمل کیا جائے، پہلی کتابوں کے بتائے ہوئے قوانین پر نہیں۔ پہلی کتابوں پر ایمان لانے کا اب یہ مطلب ہے کہ وہ کتابیں اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھیں، سچی کتابیں تھیں، جس زمانے میں نازل ہوئی تھیں اس میں انہی کتابوں پر عمل کرنا ضروری تھا، مگر اب صرف قرآن کی ہدایات پر عمل کیا جائے گا۔ ڈیئر لسنرز، آج ہم نے ڈسکس کیا کہ فرشتوں پر ایمان لانا اور آسمانی کتابوں پر ایمان لانا کتنا ضروری ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ قرآن حکیم کی چند خصوصیات کے بارے میں ڈسکشن کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔